اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ سورہ النمل کی آیت نمبر 61 اور 62 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں تقریباً پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے چند مظاہر بیان فرمائے ہیں، اور جو ایسی قدرت والا ہو وہی خدا بننے کے لائق ہے، جو ایسی قدرت والا ہو وہی عبادت کیے جانے کے لائق ہے، اور جو ایسی قدرت والا ہو وہی اس لائق ہے کہ وہ اسی کی ہی حمد اور تعریف کی جائے۔ فرماتے ہیں امن جعل الارض قرارا، کیا وہ ہستی جس نے زمین کو ٹھہرا ہوا بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان میں کئی جگہ نہریں دریا بنا دیے، وجعل لها رواسي، اور اس زمین کے اندر گڑے ہوئے پہاڑ بنا دیے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو دریاؤں کے درمیان، دو سمندروں کے درمیان آڑ بنا دی، ادھر میٹھا سمندر ہے ادھر نمکین سمندر ہے، اور دونوں کا پانی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے ظاہری، لیکن ایک اللہ کی قدرتی آڑ ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے جس نے میٹھے پانی کو نمکین پانی میں ملنے سے روکا ہوا اور نمکین کو میٹھے سے ملنے سے روکا ہوا۔ ذائقہ بھی مختلف ہے، اور بعض جگہوں پر ایسے دو سمندر ہیں کہ ان کے جو رنگ مختلف ہے، ادھر والے کا رنگ اور ہے پانی کا، اور ادھر والے پانی کا رنگ اور ہے۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ بعض جگہوں پر تو اوپر نیچے مختلف ہیں، اوپر نیچے، ایک ہے نا دائیں بائیں اور ایک ہے اوپر نیچے۔ اللہ پاک کا عجیب ایک قدرت کا نظام ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ ان کو آپس میں خلط ملط نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ ہستی کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرا ہوا بنایا؟ ٹھہرا ہوا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس زمین میں ایسی حرکت نہیں ہے کہ جس سے اوپر والی چیز حرکتیں کریں، یعنی زمین کے اندر زلزلے کی کیفیت، عام حالات میں زلزلے کی کیفیت نہیں ہے، ارتعاشی حرکت نہیں ہے کہ اوپر والی چیزیں جو ہے وہ حرکت کریں۔ جس طرح ہم جب گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں، ریل گاڑی میں یا ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں یا کشتی میں بیٹھتے ہیں، تو وہ ہچکولے کھاتی ہے مسلسل، بہت کم لمحہ ہوتا ہے جہاں اس کو سکون ہو، وگرنہ ہچکولے کھاتے جاتی ہے۔ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ بعضوں کو متلی آنا شروع ہو جاتی ہے، طبیعت میں گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ بیٹھ نہیں سکتے، کرسیاں رکھی ہوں تو وہ الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں۔ پہلے زمین میں ایسی حرکت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کر کے ان کے اندر بطور میخوں کے ان کو گاڑ دیا۔ اب وہ ارتعاشی حرکت جس کو زلزلہ کہہ رہے ہیں وہ ختم ہو گئی۔ البتہ دوسری حرکت جو اہل سائنس کہتے ہیں کہ اس حرکت کی وجہ سے جو ہے وہ دن اور رات کا وجود ہوتا ہے، آگے پیچھے دن اور رات آتے ہیں، وہ اس حرکت اس بات کے منافی نہیں، یعنی ٹھہرا ہوا ہونا اس اہل سائنس والی حرکت کے منافی نہیں۔ یہاں جس حرکت کی نفی کی گئی ہے وہ ارتعاشی حرکت ہے، زلزلے والی حرکت ہے، اور اہل سائنس جو کہتے ہیں وہ دوسری حرکت ہے، تو اس لیے کوئی منافات نہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں اوپر نیچے، تو اوپر والا پارٹ جب حرکت کر رہا ہو، اس کے اوپر چیونٹی بیٹھی ہوئی ہو، یہ حرکت کر رہی ہو، چل رہی ہو چیونٹی، تو اس پارٹ کی حرکت کی وجہ سے چیونٹی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ اس کی حرکت میں کوئی اثر ہے، وہ اپنی مرضی سے حرکت کر رہی ہے، نہ اس کے بیٹھنے میں کوئی یعنی کہ فرق پڑتا ہے، وہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس چکی کے پارٹ کی حرکت کرنے کی وجہ سے اوپر جو چیونٹی بیٹھی یا چل رہی ہے اس پر کوئی فرق اور اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر زمین اب کوئی حرکت کر رہی ہے جیسے کہ اہل سائنس کہتے ہیں، لیکن اوپر جو حیوانات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ سب جو ہے وہ سکون میں ہیں، ان کے اندر وہ زلزلے والی کیفیت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ پھر دریا چلا دیے، نہریں چلا دی، ان نہروں کی وجہ سے ساری سیرابی ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے۔ کل بتایا تھا کہ اللہ نے اوپر سے آسمان سے پانی اتارا،
پانی اتارنے کا ایک جو اللہ کا نظام ہے وہ بڑا عجیب نظام ہے، بڑا عجیب نظام ہے۔ سمندر سے پانی بخارات بنتا ہے، وہ سمندر وہ کڑوا پانی ہے، آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے، منہ میں ڈالنا تو دور کی بات ہے، آپ اس سے کلی نہیں کر سکتے، آپ اس کو آنکھوں سے نہیں لگا سکتے، آنکھوں میں خارش پیدا ہو جاتی ہے، آنکھیں دکھنے لگ جاتی ہیں۔ سمندر کا پانی اتنا کھاری اور کڑوا ہوتا ہے، لیکن وہی پانی بخارات کی شکل میں اوپر جاتا ہے اور اوپر سے پھر بادل کی شکل میں پھر نیچے آتا ہے۔ اب وہ جب نیچے آتا ہے آسمان کا پانی، وہ بارش کا پانی آپ کبھی کبھی پیتے بھی ہوں گے، لوگ محفوظ کر کرتے ہیں، بڑی شفا ہے اس کے اندر۔ تو وہ یعنی کڑوا اور کھارا پانی تھا، لیکن جب آسمان سے بارش سے اترا میٹھا ہو گیا۔ تو فلٹریشن پلانٹ کہاں لگا ہوا ہے، اب کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کا ایک غیبی نظام ہے، قدرتی نظام ہے جو پانی کو میٹھا کرتی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے پڑھا تھا سعودی عرب کے اندر بھی چونکہ پانی نہیں ہے، نیچے تیل ہی تیل ہے، وہ بھی سمندری پانی استعمال کرتے ہیں، دریا بھی نہیں ہے وہاں پر، سمندری پانی استعمال کرتے ہیں۔ اس سمندری پانی کو میٹھا کرنے کے لیے اربوں ڈالر کی مشین لگی، اربوں ڈالر میں اللہ ہمیں مفت میں ہمیں یہ پانی میٹھا دے دیتا ہے، اسی کڑوے پانی کو میٹھا بنا کر۔ پھر اللہ پاک نے ہر جگہ نہیں اتارا بارش، جتنی بارش پہاڑوں میں ہوتی ہے اتنی میدانی علاقوں میں نہیں ہوتی، اتنی میدانی علاقوں میں ہو جائے تو زمینیں بیٹھ جائیں، کچھ بھی باقی نہ رہے۔ اللہ کو سب کچھ اللہ کے علم میں ہے کہ پہاڑ اتنے مضبوط ہوتے ہیں، وہ بارش کے زیادہ بہاؤ کو اور اترنے کو قبول کر لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ پھر وہاں اللہ پاک نے گلیشیئر کا نظام ایک بنایا ہوا ہے، پانی سٹور ہے گویا کہ وہاں گلیشیئر کی شکل میں۔ مگر اللہ چاہتے ہیں ملتان والوں بارش دے رہا ہوں مہینے کا پانی سٹور کر لیں، ہم کہا کرتے ہیں مہینے کا پانی سٹور، ہمارے پاس تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے۔ پہلے تو ہم اتنا پانی برداشت ہی نہ کر سکتے، اگر پانی اتر آتا ہم اس کو سٹور ہی نہ کر سکتے۔ پوری زندگی کے پانی تو دور کی بات ہے، مہینے کا پانی بھی سٹور نہ ہو سکتا، سال کا پانی سٹور نہ ہو سکتا۔ اللہ پاک نے وہاں گلیشیئرز بنا دیے، وہ ایسے مضبوط برف ہے، بس وہ پڑی ہوئی ہے، وہ رس رہی ہے آہستہ آہستہ، تھوڑے تھوڑے قطرے اس کے گر رہے ہیں، اور وہ پھر نہروں اور دریاؤں کی شکل میں۔ پھر اللہ پاک نے کچھ اوپر پانی جاری کر دیا اور کچھ اندر بھی نہریں ہیں، نیچے زمین کے نیچے، جس کو ہم نلکا لگا کر پمپ لگا کر پانی نیچے سے نکالتے ہیں، نیچے بھی پانی چل رہا ہے، نیچے بھی پانی بہہ رہا ہے۔ تو اللہ کا عجیب نظام ہے۔ اسی کو فرمایا کہ پھر یہ نہریں اللہ پاک نے جاری کر دیں زمین کے درمیان میں، اور اس کے لیے اس کے حرکت کو ختم کرنے کے لیے بڑے گڑے ہوئے پہاڑ اللہ پاک نے بنا دیے، اور دو سمندروں کے درمیان آڑ بنا دی، رکاوٹ بنا دی۔ وہ آڑ بھی غیبی ہے، ظاہری نہیں ہے، کوئی دیوار بنائی ہو لوہے کی یا پتھروں کی، نہیں، ایک غیبی طاقت ہے اللہ پاک کی۔ ایک تو وہ ہستی ہے جس کے پاس یہ قدرت ہے، تم جن کی عبادت کرتے ہو، جن کی مان کر چلتے ہو، کیا ان کے پاس بھی ایسی کوئی قدرت ہے، یا اس کا عشیر اس کے پاس ہے، یا اس کی کوئی اس کے اندر شراکت ہے ان کاموں کے اندر؟ تو کتنے عقل کے اندھے بنے بیٹھے ہو۔ الہ مع اللہ، تو جب سب کچھ قدرت اس کے پاس ہے تو پھر عبادت دوسروں کی کیوں کرتے ہو؟ تو کیا کوئی اور معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت جو ہے ان لوگوں کی وہ نہیں جانتی اور نہیں سمجھتی۔